پیدل چلنے کے بارے میں 15 سنتیں اور آداب۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور زمین میں اتراتا نہ چل، بے شک تو ہرگز زمین نہ چیر ڈالے گا اور ہرگز بلندی میں پہاڑوں کو نہ پہنچے گا۔ بہار شریعت میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ایک شخص 2 چادریں اوڑھے ہوئے اترا کر یعنی اکڑتا ہوا چل رہا تھا اور گھمنڈ یعنی تکبر میں تھا، وہ زمین میں دنسا دیا گیا، وہ قیامت تک دنستا ہی جائے گا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسا اوقات چلتے ہوئے اپنے کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ اپنے مبارک ہاتھ سے پکڑ لیتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے تو کسی قدر آگے جھک کر چلتے، گویا کہ آپ بلندی سے اتر رہے ہیں۔ گلے میں سونے یا کسی بھی دھات یعنی میٹل کی چین ڈالے لوگوں کو دکھانے کے لیے گریبان کھول کر اکڑتے ہوئے ہرگز نہ چلیے کہ یہ احمقوں، مغروروں اور فاسقوں کی چال ہے۔ گلے میں سونے کی چین یا بریسلیٹ پہننا مرد کے لیے حرام اور دیگر دھاتوں یعنی میٹل بھی ناجائز ہے۔ اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو تو راستے کے کنارے درمیانی رفتار سے چلیے، نہ اتنا تیز کہ لوگوں کی نگاہیں آپ کی طرف اٹھیں کہ دوڑے دوڑے کہاں جا رہا ہے، اور نہ اتنا آہستہ کہ دیکھنے والے کو آپ بیمار لگیں۔ خوبصورت لڑکے کا ہاتھ نہ پکڑیں۔ شہوت کے ساتھ کسی بھی مرد کا ہاتھ پکڑنا یا مصافحہ کرنا یا گلے ملنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ راہ چلنے میں پریشان نظری یعنی بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھنا سنت نہیں۔ نیچی نظریں کیے پروقار طریقے پر چلیے۔ کسی کے گھر کی بالکنی یا کھڑکی کی طرف بلا ضرورت نظر اٹھا کر دیکھنا مناسب نہیں۔ چلنے یا سیڑھی چڑھنے اترنے میں یہ احتیاط کیجیے کہ جوتوں کی آواز پیدا نہ ہو۔ راستے میں 2 عورتیں کھڑی ہوں یا جا رہی ہوں تو ان کے بیچ میں سے نہ گزریں۔ حدیث پاک میں اس کی ممانعت آئی ہے۔ راہ چلتے ہوئے کھڑے بلکہ بیٹھے ہونے کی صورت میں بھی لوگوں کے سامنے تھوکنا، ناک سینکنا، ناک میں انگلی ڈالنا، کان کھجاتے رہنا، بدن کا میل انگلیوں سے چھڑانا، پردے کی جگہ کھجانا وغیرہ تہذیب کے خلاف ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ راہ چلتے ہوئے جو چیز بھی آڑے آئے اسے لاتے مارتے چلتے ہیں۔ یہ قطعاً غیر مہذب طریقہ ہے۔ اس طرح پاؤں زخمی ہونے کا بھی اندیشہ رہتا ہے۔ نیز اخبارات یا لکھائی والے ڈبوں، پیکٹوں اور منرل واٹر کی لیبل والی خالی بوتلوں پر لات مارنا بے ادبی بھی ہے۔ پیدل چلنے میں گاڑیوں کی آمد و رفت کے موقع پر سڑک پار کرنے کے لیے میسر ہو تو زیبرا کراسنگ یا اوور ہیڈ پل استعمال کیجیے۔ جس سمت سے گاڑیاں آ رہی ہوں اس طرف دیکھ کر ہی سڑک عبور کیجیے۔ اگر آپ بیچ سڑک پر ہوں اور گاڑی آ رہی ہو تو بھاگ پڑنے کی بجائے موقع کی مناسبت سے وہیں کھڑے رہ جائیے کہ اس میں حفاظت زیادہ ہے۔ عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت سے حتی الامکان روزانہ پون گھنٹہ ذکر و درود کے ساتھ پیدل چلیے، انشاءاللہ القرین صحت اچھی رہے گی۔ چلنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ شروع میں 15 منٹ تیز قدم، پھر 15 منٹ درمیانہ، آخر میں 15 منٹ پھر تیز قدم چلیے۔ اس طرح چلنے سے سارے جسم کو ورزش ملے گی، نظام انہضام یعنی ہاضمہ درست رہے گا، ریح، قبض، موٹاپا، دل کے امراض اور دیگر کئی بیماریوں سے بھی انشاءاللہ حفاظت ہوگی۔